اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ پہلے کافروں کا ذکر تھا، اب منافقوں کا ذکر ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل کے اندر یقین اور تصدیق موجود ہو، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کر کے اس کا عملاً ثبوت دے۔ کافر وہ ہے کہ جو نہ دل سے تصدیق کرے اور نہ زبان میں اقرار ہے، اور منافق اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے مگر دل میں یقین اور تصدیق موجود نہیں ہے۔ یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کھلے کافر سے بچنا تو بہت آسان ہے، منافق سے بچنا مشکل ہے۔ جس طرح کھلے دشمن سے بچنے کا آدمی انتظام کرتا ہے اور کر بھی سکتا ہے، لیکن جو دوست نما دشمن ہو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ منافق بھی دوست نما دشمن ہوتے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر ان کے کفر ہوتا ہے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بشر المنافقین، اے نبی کریم آپ خوشخبری سنا دیں منافقوں کو۔ کس بات کی خوشخبری؟ بأن لهم عذابا الیما، اس چیز کی کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقوں کے ساتھ طنز ہے اور مذاق ہے، کیونکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، عذاب کی کیا خوشخبری؟ پھر عذاب بھی دردناک۔ پھر آگے بتایا کہ منافقین کون ہیں۔ منافقین یہ ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، مومنوں کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں بناتے، کافروں کے ساتھ یاری اور دوستی ہے، اور کافروں پر ہی ان کا اعتماد ہے۔ کافر جو کہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا تلاش کرتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کافروں سے دوستی رکھیں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ فإن العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمہیں کافروں سے کیا عزت ملے گی؟ کافر تو مسلمانوں کا کبھی خیر خواہ نہیں ہے۔ جو ہمارے زیادہ عمر کے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ اس دفاعی معاہدے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دشمن نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم پر حملہ ہوا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ تو ان دنوں اخبارات نے بھی بڑے زور و شور سے اس پر سرخیاں لگائیں، اور اس پر مضمون نگاروں نے بڑے بڑے کالم لکھے، مگر یہ بات ثابت ہوئی کہ کافروں پر اعتماد کرنا بالکل غلط ہے۔ دفاعی معاہدہ کر کے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے،
یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے اور تجربہ بھی اس پر شاہد ہے۔ ہاں اگر کافروں سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ آپ دیکھیں کہ اس دفاعی معاہدے کے کچھ ہی عرصے کے بعد سن 1965 کی جنگ لگ گئی، باوجود حلیف ہونے کے امریکہ نے ہمارا کوئی ساتھ نہ دیا، قطعاً کوئی مدد نہیں کی۔ اس کو مدد کا کہتے رہے مگر اس نے کوئی نہ سنی۔ پھر اس کے بعد 1971 کی جنگ لگی، وہ 1971 کی جنگ بھی امریکہ نے ہم پر مسلط کی۔ تو بھائی کافروں پر اعتماد کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ دوستی کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق وہ ہیں جو کافروں کو چھوڑ کر مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اس لیے کہ مومنوں کے پاس راکٹ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیونکہ جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے اپنے نظریات قرآن و حدیث کے خلاف بیان کیے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ہی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہی نشتر چلاتا ہے کہ جہاد نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو کافروں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب میں حکم، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، یہ کہ جب سنو تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں قرآن و حدیث کے خلاف بات ہو رہی ہو اس مجلس میں بیٹھنے والا اور اس مجلس میں شریک ہونے والا گناہ گار ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ باطل فرقوں کے جلسوں میں جانے والا، باطل فرقوں کی جلسوں میں شرکت کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اکثر اہل سنت حضرات تماشا دیکھنے کے لیے شیعوں کے جلوسوں میں جاتے ہیں، اہل تشیع کے جلوسوں میں جاتے ہیں اور جلوسوں میں جا کر ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے جلوسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے اس کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر جاتے ہیں۔ اس لیے باطل فرقوں کی مجالس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ جانا، ان کی تعداد کو بڑھانا، یہ سخت گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ وہ شخص جا سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ پختہ ہو اور وہ اس نیت سے جائے کہ میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں، تاکہ بعد میں اس کا جواب دیا جا سکے، اس وجہ سے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، گالم گلوچ کی جا رہی ہو، غیبت کی جا رہی ہو، یا خلاف شرع کوئی کام کیا جا رہا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، ورنہ وہ مسلمان بھی گناہ گار ہوگا، وہاں نہ بیٹھے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی منصب ہے، تم طاقت سے روک سکتے ہو تو روک دو، کیونکہ ہاتھ سے تو حکمران ہی روک سکتے ہیں، عام آدمی تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا۔ تو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ مگر آج کا ماحول ایسا ہے کہ زبان سے روکنا اور بتانا کہ بھائی یہ برائی ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور بجا لکھا ہے کہ جس مقام پر حق کو بیان کرنے کے بدلے شر اور فتنے کا شدید خطرہ ہو، وہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ آج تو ہماری مجالس ہی بری ہیں الا ماشاءاللہ۔ تو یہ امت کو حکم ہے کہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا جہاں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو یا خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب آپ دیکھیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو، جب آپ دیکھیں کہ جو ہماری آیتوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں، اسلام کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، یعنی وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بہلا دے، بات کی طرف توجہ نہ ہو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس نہ بیٹھ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بالکل غلط ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے
تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم امت کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے. یہ حکم امت کے لیے بھی ہے کہ ایسی ہر قسم کی مجالس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں قرآن کریم کے خلاف بات ہو رہی ہو، قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا ہو، قرآن کریم کا اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا جھوٹ بولا جا رہا ہو، غیبت کی جا رہی ہو، خلاف شرع اس مجلس میں کوئی کام کیے جا رہا ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت ان جیسے گناہ گار ہوگے. کیونکہ اگر تم وہاں بیٹھو گے کہ وہاں فقہ کی مخالفت ہو رہی ہے، حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، اور تم ان میں بیٹھے ہوگے تو پھر تم اس وقت ان جیسے ہی گناہ گار ہو. انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے ہی گناہ گار ہوگے کیونکہ تم اپنے اختیار سے اس مجلس میں بیٹھے ہو. تو جس مجلس میں قرآن و حدیث کا انکار ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں. الذین یتربصون بکم، منافق وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں. کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں فتح نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی میں، قالوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ دو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ لڑائی میں ان کا پلہ بھاری ہو جائے، قالوا، تو ان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر، ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی ایمان والوں سے کہ وہ تمہارا صفایا کرنا چاہتے تھے. یعنی ہم نے درمیان میں آ کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تم بچ گئے، ہم نے تمہارا دفاع کیا، لہذا تمہیں جو مال ملا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ دو. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی بھی اقتدار کا راستہ. مومن ہے، اس لیے کافروں کے ساتھ اللہ نے نہ تو دوستی کا کوئی راستہ رکھا ہے اور نہ عزت کا راستہ ہے. ہاں دنیاوی معاملات میں کافروں کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. برتاؤ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بے دین ہو جاؤ، جس طرح ترکی کے حکمران ہو گئے تھے کہ حکمران بے دین، اذان پہ پابندی لگا دی تھی، مدارس بند کر دیے تھے، مساجد بند کر دی تھی کہ نہ کوئی دین پڑھے اور نہ کوئی مسلمان رہے. اور ان سے جو ہے وہ اسلام مخالف قوتیں جو ان سے کہتی آئیں یہ وہ کرتے چلے جا رہے تھے. اب تو ترکی کا حال پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے. ترکی کے عوام برے نہیں ہیں، یہ حکمران طبقہ بے ایمان تھا. اسی طرح پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اب اسلامی ممالک ہیں ان کے عوام آپ دیکھ لیں کہ عوام چاہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں، ہمارے حکمران دیندار ہوں، لیکن حکمران سارے بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، کافروں کی بات مان کر چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقوں اور کافروں کے شر سے بچائے، ہمیں بھی بچائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ان کے چنگل سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.